اذان کا جواب دینے کی بہت زیادہ فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہے۔ احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جو شخص اذان سن کر اذان کا جواب دیتا ہے تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اسی لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جب اذان ہو تو ہم ٹی وی بند کر دیں، موبائل چلانا بند کر دیں، جتنے بھی فالتو کے کام ہیں ان سے رک جائیں اور اذان کا جواب دیں۔ اذان کا جواب دینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اذان کے بعد کچھ مسنون دعائیں ہیں، وہ بھی ہمیں پڑھنے کی عادت بنانا چاہیے۔ اذان کے بعد چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جن کو پڑھنے میں نہ کے برابر ٹائم لگتا ہے، نہ کے برابر محنت لگتی ہے، لیکن ان کا اجر اور ثواب اتنا زیادہ ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اسی لیے آج میں آپ لوگوں کو اذان کے بعد جو چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھنا احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں وہ دعائیں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ ان دعاؤں کو یاد کریں اور اذان کے بعد پڑھنے کی عادت بنائیں۔ 20-20 سیکنڈ کی یہ دعائیں ہیں چھوٹی چھوٹی، لیکن ان کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ جب ہم اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور مرنے کے بعد جب آخرت کے میدان میں ہم ہوں گے، جہاں کی کرنسی کیا ہوگی؟ وہاں کی کرنسی ہمارے نیک اعمال ہوں گے۔ جیسے یہاں کی کرنسی کیا ہے؟ روپیہ ہے، پیسہ ہے، نوٹ ہے نا؟ نوٹ بندی ہوئی تو لوگ کتنے پریشان ہوئے، ہے نا؟ لاک ڈاؤن لگ گیا تو پیسے کی وجہ سے لوگ کتنے پریشان ہوئے۔ ایسے ہی حشر کے میدان کی جو کرنسی ہے وہ ہمارے نیک اعمال ہیں۔ تو جب ہم آخرت میں اٹھائے جائیں گے نا دوبارہ، تو ہمارا نیکیوں کا جو اکاؤنٹ ہے وہ فل ہوگا اور ہم حیران ہوں گے، ارے اتنی ساری نیکیاں تو ہم نے کی بھی نہیں، اتنا اکاؤنٹ نیکیوں کا کہاں سے آ گیا؟ تو بتایا جائے گا یہ تمہاری وہی 20-20 سیکنڈ کی، 30-30 سیکنڈ کی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جو تم اذان کے بعد پڑھا کرتے تھے، کھانا کھانے کے بعد پڑھا کرتے تھے، پانی پینے کے بعد پڑھا کرتے تھے، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پڑھا کرتے تھے، بیت الخلاء سے نکلتے وقت پڑھا کرتے تھے، گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، یہ جتنی بھی ساری تم دعائیں چھوٹی چھوٹی پڑھا کرتے تھے نا، یہ 20-20 سیکنڈ کے تمہارے اعمال ہیں۔ تو یہ آفرز ہیں جو ہمارے لیے آخرت کے میدان میں جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہمارا اکاؤنٹ نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ اسی لیے ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اذان کے بعد ایک دعا میں بتانے جا رہا ہوں جس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنا اور یہ کلمات کہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، گناہ صغیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے جب مؤذن اذان کہے تو ہمیں بھی اذان کا جواب دینا چاہیے، اور اذان کا جواب دینے کے بعد ہمیں یہ کلمات کہنا چاہیے، یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ کون سی دعا؟ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر میں خوش ہوں۔ یہ اس دعا کا ترجمہ ہے۔ تو اذان سن کر اس کا جواب دینے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ دعا پڑھنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام وسیلے کی دعا کرنا چاہیے اور حضور پر درود پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مؤذن کو سنو تو اس کے کلمات کی طرح کلمات کہو۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ جب مؤذن اذان دے تو ہمیں اذان کا جواب دینا ہے، پھر حضور پر درود پڑھنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ درود کے بعد میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلے کی دعا مانگو۔ وسیلہ کس کو کہا جاتا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ ایک بندہ میں ہی ہوں گا۔ جس نے میرے لیے مقام وسیلے کی دعا مانگی اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ اسی لیے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وسیلے کی دعا مانگنا چاہیے۔ تو نمبر 1 ہمیں اذان کا جواب دینا چاہیے۔ نمبر 2 جو بھی میں نے دعا بتائی، اذان کے بعد ہمیں وہ دعا پڑھنا چاہیے، اس سے کیا ہوگا؟ جتنے بھی صغیرہ گناہ ہمارے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے پچھلے۔ نمبر 3 کیا کرنا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ درود کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وسیلے کی دعا مانگنی ہے۔ درود کیسے پڑھنا ہے؟
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے اذان کا جواب دے دیا اور جو پہلے میں نے دعا بتائی وہ پڑھ لی، اس کے بعد درود شریف پڑھ لیں۔ کتنی دیر لگی؟ ابھی 30 سیکنڈ نہیں لگیں گے آپ کے، 30 سیکنڈ مان لیجئے چلیے، ٹھیک ہے، 30 سیکنڈ میں ہماری یہ 2 دعائیں پڑھ گئیں، ہے نا۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مقام وسیلہ اور مقام محمود کی دعا ہمیں کرنی ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اسکرین پر آپ دیکھیے۔ اذان کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں، پھر اذان کا جواب دے دیا، پہلے والی دعا پڑھی، پھر حضور پر درود بھیجا، پھر اس کے بعد آخر میں ہمیں مقام وسیلے کی دعا پڑھنی ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ یہ دعا، اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ اس کامل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے مالک، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ تو اذان کے کلمات اور اس کے بعد پڑھی جانے والی دعاؤں کے جتنے بھی معنی ہیں ان معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں دعا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان دعاؤں کے پڑھنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے۔ یہ اذان کے بعد کی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں اور اذان کے بعد کے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیے، اور ان دعاؤں کا ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے، دل سے یقین رکھتے ہوئے اور دل لگا کر یہ دعائیں ہم پڑھیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ملے گا۔ اذان کے بعد کی یہ دعائیں آپ لوگوں کو کیسی لگیں، اور ان دعاؤں میں سے آپ کتنی دعائیں پڑھا کرتے تھے؟ اب انشاءاللہ یہ جو میں نے دعائیں آپ لوگوں کو بتائی ہیں، اب کوشش یہ کریں کہ ساری دعاؤں کا اہتمام اذان کے بعد کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔